الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر سورۃ الحجرات دی ایک آیہ مبارکہ دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے جنہ دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والیو کوئی قوم کسی دوسری قوم دا مذاق نہ اڑائے، کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے والوں دا مذاق نہ اڑائے، انہاں نال ٹھٹھا نہ کرے، تمسخر نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جیڑی قوم کسی دوسرے قوم والوں دا مذاق اڑا رہی ہے، جنہ دا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ انہاں نالوں جڑے مذاق اڑا رہے نے بہتر اور افضل ہونا۔ اگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتاں دا مذاق اڑان، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جڑیاں مذاق اڑا رہی نے انہاں نالوں او عورتاں افضل اور بہتر ہون جنہاں دا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا امام ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے حوالے نال نقل کرتے نے، آپ فرماندے نے کہ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ انہاں کلمات مبارکہ دے شان نزول دے بارے ارشاد فرماندے نے قبیلہ بنو تمیم، اس قبیلے دے کچھ لوگاں نے حضرت سیدنا بلال حبشی، حضرت سیدنا سلمان فارسی، حضرت سیدنا صہیب رومی، اسی طرح حضرت سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہم، انہاں مالی لحاظ نال کمزور صحابہ کرام دا مذاق اڑایا تے اللہ کریم نے اے کلمات نازل کر دیتے کہ اے ایمان والیو کوئی قوم کوئی قبیلہ کسی دوسری قوم کسی دوسرے قبیلے والوں دا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جنہاں دا مذاق اڑایا جا رہا ہے غربت دی وجہ تھی، مالی کمزوری دی وجہ تھی، او اخلاص اور ایمانی قوت دے اندر تواڈے نالوں افضل اور بہتر ہون۔ اسی طرح اللہ کریم نے فرمایا ہے عورتاں دا مذاق نہ اڑان، ہو سکتا ہے جڑی عورت کسی دوسری عورت دا مذاق اڑا رہی ہے، جڑی عورت دا مذاق اڑایا جا رہا ہے او اخلاص دے اندر، دینداری دے اندر، پاک دامنی دے اندر، تقوی پرہیزگاری دے اندر اس عورت نالوں افضل اور بہتر ہوئے۔ اور اج دا میرا عنوان سخن بھی ہے یہ غریبوں کا مذاق یقین کا مزاج ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر سورہ یاسین شریف دے اندر بیان فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس وقت انہاں لوکاں نو کیا جاندا ہے تانوں جو رب نے عطا کیتا ہے اس وچوں خرچ کرو۔ اے کافر لوگ مسلماناں نو پھر جواب وچ کی کہندے نے؟ کافر لوگ مسلماناں نو جواب وچ کی کہندے نے؟ رب فرماندا ہے قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ۔ یہ کہندے نے کیا اسی کھلا بھی ہے انہاں نو کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ خود انہاں نو کھلا دیندا۔ یعنی یہ جڑے مسکین ضرورت مند مالی لحاظ نال کمزور لوگ نے انہاں نو کھلانا کوئی ساڈی ذمہ داری ہے؟ کافر طنز دے طور تے کہندے سی کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ انہاں نو بھی کھلا دیندا۔ مطلب کہ سانو رب نے مالدار بنایا ہے تے انہاں نو غریب رکھیا ہے، کمزوری دیتی ہے مالی لحاظ نال، اگر اللہ چاہتا تو انہوں نے بھی مالدار کر دیندا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان انتم الا فی ضلال مبین، اے کافرو تسی پہلے ہی کھلی گمراہی دے اندر داخل ہو تے مزید گمراہی والے رستیاں تے چلتے ہو۔ یعنی کمزور مسلماناں دا غریباں دا مذاق اڑانا اے مسلمان کامل دا شیبہ نہیں، اے بنیادی طریقہ اور شیبہ کفار دا ہے۔ ہاں اگر مسلمان ایمانی قوت دے اندر کمزور ہوئے، اس نو دل دا زنگ چڑھ چکے ہوئے تو کافران دی پیروی اگر کسی مسلمان دا مذاق اڑائے تو یہ بعید بھی نہیں ہے، لیکن وہ طریقہ بنیادی طور پہ مسلمان دا نہیں سی۔ مذاق اڑانا طریقہ کس دا سی؟ کافر دا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفسرین فرماندے نے کافرانو کیوں کیا سی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے جو تانوں عطا کیتا ہے اے کافرو اس وچ خرچ کرو مسکیناں تے۔ حالانکہ کافر اس نو نہ تے زکوٰۃ دینے دا حکم ہے نہ صدقہ خیرات دینے دا حکم ہے، بلکہ کافر بظاہر جڑیاں نیک اعمال رفع عامہ دے کم کرے گا اس تے بھی انہوں ثواب نہیں ملنا، کیونکہ ثواب ملن دا دار و مدار اور بنیاد او ایمان ہے۔ جس وقت دے کولے ایمان دی دولت نہیں اس نو تے ثواب نہیں ملنا، پھر انہوں نے حکم کیوں دیتا گیا ہے کہ خرچ کرو؟ تو انہوں نے پھر جواب وچ مسلمانوں دا مذاق اڑا دیتا۔ مفسرین فرماندے نے حکم اس واسطے دیتا گیا سی کہ اس دور دے کچھ کافر قریش قبیلے دے لوگ سمجھدے سی کھانا وغیرہ کھلا کے لوکاں نو کہ اسی جنہوں نے کھانا کھلا رہے ہیں اے بڑا ایک اچھا عمل ہے، لیکن وہ کھانا کھلاندے سن مسکیناں نو، امیراں نو، مالداراں نو، اپنے شعبے دے لوکاں نو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے چوٹ کروا دیاں، اصل کھانا کھلانا تے مقصد ہے کسی مسکین نو کھلاؤ، تسی تے مسکیناں نو نہیں کھلا رہے، تسی مالداراں نو کھلا رہے ہو، اور پھر اپنے خیال دے مطابق سمجھ دے اسی بڑا بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن تہاڈی یہ خام خیالی سوائے ایک پانی دے بلبلے دے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہاں پھر جواب وچ مسلماناں دا مذاق اڑا دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح زندیق لوکاں دا، زندیق او شخص ہوندا ہے، حضرت سیدنا امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے زندیق اوے جڑا بنیادی طور تے اس کائنات نو بنانے والی ذات دا ہی منکر ہو جائے، جڑا رب تبارک و تعالیٰ دا ہی حقیقت وچ منکر ہو جائے وہ زندیق ہے۔ کچھ اس دور دے زندیق بھی اپنے مالدار دوستاں نو کھانا کھلاندے سی تے سمجھدے سی اسی بڑا کم کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں نو بھی
اسے آیا کریمہ دے اندر ایک روایت دے مطابق تنبیہ کیتی سی کہ تسی اگر کھانا کھلانا ہے تو مسکیناں نو کھلاؤ، اور جنہاں نے دین نو جٹلا دیتا سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں دیا جڑیاں برائیاں بیان کیتیاں نے، وہ برائیاں سورۃ الماعون دے اندر اللہ کریم نے بیان فرمائیاں نے۔ اللہ کریم نے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین، اے پیارے محبوب علیہ السلام خبر دے دیو اس شخص دے بارے جس نے دین اسلام نو جٹلا دیتا۔ رب فرماندا ہے اے کیڑا سی جن نے دین اسلام نو جٹلایا ہے، وہ دے پہلے پیڑیاں خوبیاں کیڑیاں نے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، وہ ایک تے یتیم نو تکے دیندا ہے۔ نمبر 2 ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکیناں نو کھانا کھلانے تے کسے نو ترغیب بھی نہیں دیندا۔ اس دے تحت مفسرین نے لکھیا وے کہ دیکھ لو جڑا پہلے دین دا منکر ہے، رب نے اودی ایک پیڑی خوبی ذکر کیتی ہے کہ وہ مسکیناں نو کھانا کھلانے دی ترغیب ہی نہیں دیندا۔ تے حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی اور دیگر مفسرین فرماندے نے کہ جس وقت ایسا شخص جڑا پہلے دین اسلام دا منکر ہے تے او کسے مسکین نو کھانا کھلانے دی ترغیب نہیں دے رہا تے رب نے اس دی مذمت کیتی ہے، تے جڑا بندہ سرے تو مسکین نو کھانا نہ کھلاوے، بخل کرے، کنجوسی کرے، وہ اس چیز دا زیادہ حقدار ہے کہ اس دی مذمت اور برائی بیان کیتی جائے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیاں دا تذکرہ کیتا سورۃ المدثر دے اندر کہ ما سلککم فی سقر، جس وقت جنتی لوگ جہنمیاں کو پوچھن گے تسی جہنم دے اندر کیڑی چیز تانوں لے کے گئی ہے، تسی جہنم دے اندر کیویں پہنچے ہو؟ تو جواب وچ کی کہن گے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ پہلے تے کہن گے اسی نماز نہیں پڑھدے سی۔ دوجی چیز ذکر کرن دے ولم نکن نطعم المسکین، اسی مسکیناں نو کھانا نہیں کھلاندے سی۔ حالانکہ مسکیناں نو کھانا کھلانا اللہ دی رضا واسطے یہ مومناں دی صفت اور خوبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اے جڑے مومن نے رب دی رضا واسطے مسکین نو، یتیم نو، قیدی نو کھانا کھلاندے نے۔ رضا کس دی؟ محبت کس دی تے؟ رب تبارک و تعالیٰ دی تے۔ تو اس دے تحت حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے اللہ کریم نے یہ وچ ایک نیکی ذکر کیتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کہ وہ کھانا کھلاندے نے۔ آپ فرماندے نے یہ جڑا کھانا کھلانے دی ایک نیکی ذکر کیتی ہے، یہ مطلب نہیں کہ مسکین نو کوئی اور چیز نہیں دینی۔ بنیادی طور تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرمان دا مقصد اے سی کہ مسکین دی جڑی ضرورت اس وقت ہوئے او ضرورت پوری کرنا بھی نیکی ہے۔ اگر کسی مسکین کو پہلے کھانا موجود ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، پیٹ تے دا بھریا جا رہا ہے، لیکن اس کو لباس موجود نہیں، تسی اس نو لباس لے کے دو، یہ بھی اسے نیکی دے زمرے وچے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مسکین ہے انہوں کسی نے کھانا دے دیتا ہے، کھانا وہ کھا رہا ہے لیکن بیمار ہے، امام فخر الدین رازی فرماندے نے تسی اس دے علاج دا بندوبست کر دیو، یہ بھی نیکی ہے۔ یعنی جیڑی مسکین دی ضرورت ہے وہ ضرورت پوری کرو، او دے نال غمخواری کرو، او دے معاملات دے اندر مدد اور تعاون کرو، یہ بھی اصل نیکی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ السلام نو ارشاد فرمایا سی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یریدون وجہ، اے پیارے محبوب علیہ السلام تسی انہاں لوکاں نو اپنی بارگاہ چ دور نہیں کرنا جڑے صبح و شام رب دی عبادت کردے نے، رب نو پکاردے نے۔ اے پیارے محبوب علیہ السلام وہ جس وقت رب دی عبادت کردے نے اور رب نو پکاردے نے تے انہاں دا مقصد کی ہوندا ہے؟ رب دی رضا حاصل کرنا، رب دی رضا حاصل کرنا۔ یہ سورۃ الانعام دے اندر کلمات مبارکہ نے ایک اس وقت نازل ہوئے سن۔ کچھ مالدار لوکاں نے کیا سی کہ اگر نبی کریم علیہ السلام اینا
غریباں نو کول بٹھانا چھوڑ دیں تے اسی بھی آپ دی گل سن لیے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا اے پیارے محبوب علیہ السلام تسی انہاں غریب صحابہ نو اپنے تو دور نہیں کرنا، کیونکہ انہاں دے دلاں وچ اخلاص ہے، دین دی محبت ہے، تہاڈی وفاداری ہے، اور جڑے کہہ رہے نے نا انہاں دے ذہناں دے اندر دلاں دے اندر تکبر اور سرکشی بھری ہوئی ہے، اگر وہ تواڈے قریب بھی آون گے تو صرف مذاق واسطے آون گے۔ اس واسطے غریب دا مذاق اڑانا ایک کافر دا کام ہے، مسلمان دا کام نہیں ہے، کیونکہ مذاق اڑانا کسی بھی مسلمان دا ایک گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ مومن ہے اس نو اس تو باز رہنے دا حکم دیتا گیا ہے۔ اللہ کریم سانو ساریاں نو سب دا ادب و احترام اور تعظیم کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، بڑیاں دا ادب و احترام، چھوٹیاں دے نال شفقت دا پہلو، اور ایک دوسرے دے نال پیار محبت دے معاملات سر انجام دینے دی توفیق نصیب فرمائے، اور دین اسلام دے اوپر بھی ثابت قدم فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ مدد کرنی چاہیے، جو ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بھی اس کا حصہ ہے۔ لہٰذا اگر بندہ مدد نہیں دے سکتا، کسی کو ترغیب دلا دیتا ہے، یہ بھی مسکین کی مدد ہی ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یا الہ العالمین، اس محفل پاک میں اپنی بارگاہ میں شرکت قبولیت عطا فرما۔ جنہاں صاحبہ نے افطاری کا اہتمام کیا ہے، انہوں نے مولا کریم مال جان روزی عزت برکت عطا فرما۔ سارے کاری خیر کا ثواب تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلدہ تمام انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اکرام کے رواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سوریا تمام بزرگان دین کے رواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پروردگار عالم خصوصاً اس محفل پاک کا ثواب ہم سب کے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہم سب کے جتنے بھی عزیز و اقرار مسلمان جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے رواب کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، غریبوں مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، غریبوں مسکینوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما، کفار کے طریقے سے ہمیں محفوظ فرما، شیطان کے طریقے سے ہمیں محفوظ فرما، نیک لوگوں کی سنگت نصیب فرما، برے لوگوں کی سنگت سے محفوظ فرما، دین اسلام کا فہم عطا فرما، دین اسلام کے مطابق زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، حاضرین کی تمام جائز اور نیک حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اپنے غیبی خزانے سے مدد فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ پا چکے ہیں سب کی ارواح کو اس محفل پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہمیں اپنے والدین اور بزرگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری آنے والے نسلوں کو قیامت تک ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ وصلی اللہ